پیر ارچھی جان۔ پھر آپ ظہر کی نماز پڑھا کرتے ہوتے تھے، اور پھر ظہر کی نماز کے بعد حلقہ ذکر آپ تشکیل دیا کرتے ہوتے تھے۔ ذکر کا ایک حلقہ ہوتا تھا، اور ذکر کے حلقوں میں بھی یہ اخذ کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا قالوا وما ریاض الجنہ قال حلق الذکر۔ امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا ہوا ہے۔ جو لوگ جمع ہو کے اللہ رب العزت کے ذکر میں ہوتے ہیں اس کو حلقہ ذکر کہتے ہیں، تو حلقہ ذکر تشکیل دیا کرتے ہوتے تھے۔ اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور سورہ فتح کی آخری رکوع لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، اس سورہ فتح کی تلاوت ضرور آپ سماعت فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اس کی بھی اگر آپ دیکھیں گے حدیث طیبہ میں سورہ فتح کی جو تلاوت کی فضائل ہے وہ بھی معلوم ہوگا۔ پھر اس کے بعد حلقہ ذکر کے بعد آپ کبھی گھر تشریف لے جاتے کہ پھر عصر کا ٹائم ہو جاتا، تو پھر آپ عصر سے پہلے گھر تشریف لے کے جاتے، اور جب آپ تشریف لے کے جاتے تھے تو آپ کی عادت یہ تھی کہ پھر ظہر کے بعد عصر تک آپ مبارک کوئی آرام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کے پاس چونکہ کتب کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، اللہ رب العزت نے علم باطنی اور علم ظاہری دونوں سے نوازا تھا، تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے ہر موضوع سے ایک ایک کتاب اپنے پاس رکھا کرتے ہوتے تھے۔ مثلا انہوں نے تفسیر، احادیث میں سے، فقہ میں سے، عقائد میں سے، سلوک و تصوف میں سے، تو آپ نے پھر یہ وقت جو تھا نا وہ تقسیم کیا ہوا تھا۔ تقریباً 25 منٹ ایک کتاب کا مطالعہ، پھر 25 منٹ دوسرے کا، 25 منٹ دوسرے کا، 25 منٹ، یعنی جتنا بھی وقت ہوتا تھا ان کو ڈیوائیڈ کر کے تقسیم کر کے ان کتابوں کا مطالعہ فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور آپ کا مطالعہ اتنا تھا کہ آج بھی ہمیں اگر کسی مسئلے کے بارے میں ضرورت ہو، وہ عقائد کی ہو، وہ فقہ کی ہو، وہ تفسیر کی ہو، وہ احادیث کی ہو، وہ کسی بھی موضوع پر، سلوک و تصوف پر ہو، تو ہم اسی موضوع کا کتاب اٹھائیں گے تو صفحات سارے آپ نے اس کو ہیڈنگز باہر نکالی ہوئی ہیں، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اس صفحے میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اتنی گہرے مطالعہ باوجود اتنے مصروفیات کی بھی۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ ظہر کے بعد جب محفل ذکر سے فارغ ہو جاتے تو پھر گھر تشریف لے جاتے، اور پھر ان کتب کا مطالعہ آپ کرتے، اور حوالہ جات کو باہر صفحات میں آپ نکالا کرتے ہوتے تھے۔ اور پھر اگر کبھی آپ گھر تشریف نہ لے جاتے اور کچھ علماء آئے ہوتے یا کچھ آپ کے سالکین اور مریدین ہوتے تو پھر آپ مبارک ان کے ساتھ بیٹھا کرتے ہوتے تھے، اور پھر علمی بحث ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس ایک عظیم ذخیرہ تھا کتابوں کا، تو پھر ایک علمی بحث شروع ہو جاتی۔ کبھی وہ علم جو ہے وہ علم الکلام میں ہوتی، کبھی وہ بحث علم الفقہ میں ہوتی، کبھی وہ جو ہے وہ علم التفسیر میں ہوتی، کبھی وہ جو ہے علم الحدیث میں ہوتی، اصول حدیث میں ہوتی، نحو و صرف میں ہو جاتی، پھر فلسفے میں ہوتی، مختلف سوالات جوابات اکثر و بیشتر یہ ہوا کرتے ہوتے تھے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو پھر جو ہے نا وہ محفل ذکر ہوتا تھا، وہ جاری رہتا